أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ اب وہ صحیح راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ سمن یہ جمع ہے اسمو کی، اور اس کے اصلی حروف ہیں صاد، میم، میم۔ سمم کے معنی اصل میں ہوتے ہیں رکاوٹ کے، بندش کے، یعنی سوراخ کا بند ہو جانا، یہ سمم ہے۔ اسم ہے اس سے جو بہرے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے سم۔ تو سمن کے معنی وہ بہرے ہیں۔ آگے ہے بکمن۔ بکمن ابکم کی جمع ہے۔ ابکم گنگے کو کہتے ہیں، اور بکم کے معنی ہو گئے بہت سے گنگے۔ یہاں ایک اور چیز واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ عربی میں گنگے کے لیے اخرس کا لفظ آتا ہے، حمزہ خا را سین، اخرس، اور یہاں ابکم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو علماء نے وضاحت کی ہے کہ اخرس وہ شخص ہے جو گنگا ہو، جبکہ ابکم وہ ہے کہ جو گنگا بھی ہو، یعنی بول بھی نہ سمجھ سکتا ہو اور بات کو سمجھتا بھی نہ ہو، یعنی عقل و سمجھ کے لحاظ سے بھی معوف ہو۔ تیسرا لفظ عمیٌ ہے، یہ اعما کی جمع ہے۔ اعما کے معنی اندھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں منافقین کے لیے 3 صفات بیان فرمائیں۔ وہ ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہدایت کے باب میں، ہدایت کے ضمن میں، ہدایت کے سلسلے میں وہ سمن بہرے ہیں۔ یہ حق بات اب انہیں سنائی ہی نہیں دیتی، رکاوٹیں کھڑی ہیں خواہشات نفس کی رکاوٹیں ہیں جو آگے آ جاتی ہیں، جو حق بات سننے نہیں دیتی انہیں۔ بکمن اور گنگے ہیں، حق بات کہہ نہیں سکتے۔ عمیٌ اور اندھے بھی ہیں۔ ہوتا ہے کوئی شخص اگر بہرا ہے تو دیکھ کر چیز کو علم حاصل کر لیتا ہے، دیکھ کر حقیقت کو معلوم کر لیتا ہے، لیکن یہ اندھے ہیں، یا پوچھ کر لیتا ہے، یہ گنگے۔ حق کے حوالے سے یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ آگے فرمایا فہم لا یرجعون۔ فہم جو ہے یہ فا اور ہم 2 کلمات ہیں۔ فا کے بارے میں گزشتہ روز بھی بتایا، یہ حرف عطف ہے اور ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ تو وہ یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی، فہم، پس تو اب نتیجہ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ، وہ سب، لا نہیں۔ آخری لفظ ہے یرجعون۔ اس کے حروف اصلیہ را، جیم، عین ہیں۔ راجع وہ پلٹا، وہ واپس آیا، اپنی حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوا۔ اور مضارع اس سے آتا ہے یرجعو، یا کے ساتھ، شروع میں یا ہے تو اس کے معنی وہ ہوں گے۔ یرجعو وہ واپس آتا ہے، وہ لوٹتا ہے، اور آخر میں واو اور نون ہے جمع کا، تو یرجعون وہ سب واپس آتے ہیں، وہ سب لوٹتے ہیں، وہ سب لوٹیں گے، وہ سب لوٹ رہے ہیں۔ یہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں مضارع ہونے کی وجہ سے، فعل مضارع ہے اس لیے۔ لیکن یہاں فرمایا لا یرجعون، وہ سب نہیں لوٹیں گے، اور فہم لا یرجعون میں مزید تاکید آ گئی، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی اب ہدایت کی طرف ان کی آمد ممکن نہیں رہی۔ اس لیے کہ جس شخص نے حق بات کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنے مفادات کو ترجیح دینی ہے، تو حق بات اور مفادات کا جہاں ٹکراؤ آئے گا اور وہ حق بات کو ٹھکرا دے گا تو گویا وہ بہرا ہے، اور حق بات ادا نہیں کرے گا تو وہ گنگا ہے۔ اور اب حق ان کو سمجھ بھی آنا بند ہو گیا ہے، کیونکہ انسان اپنی جن صلاحیتوں کو معطل کر کے رکھے تو
تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اس چیز کو بالکل ختم کر دیتا ہے، معدوم کر دیتا ہے۔ انہوں نے حق کو سمجھنے کی صلاحیت کو پہلے معطل کیا اپنے مفادات کی وجہ سے، بالآخر اللہ نے اسے معدوم کر دیا۔ لہٰذا بکمن ہیں، نہ حق بول سکتے ہیں نہ حق سمجھ سکتے ہیں، اور عمیٌ، اور وہ اندھے ہیں، حق دیکھ نہیں سکتے، فہم لا یرجعون، لہٰذا اب ان کی یہ صلاحیتیں واپس نہیں آئیں گی اور وہ لوگ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے پچھلی سے پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا، یعنی آیت نمبر 16 میں، کہ انہوں نے خود ہی اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کی جگہ گمراہی کا سودا کر لیا، گمراہی کو سینے سے لگا لیا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت حاصل کرنے والا بنائے، حق کو قبول کرنے والا بنائے اور گمراہی سے بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔